الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے آ سکتی ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز بن دیکھی پھینکتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاءٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورت فاطر کی آیات مبارکہ 51، 52، 53 اور 54 کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ الصبا کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن کا تا قیامت جاری اور ساری رکھیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے اتنے تک اللہ تعالی ہم کو بھی اس کام میں مشغول رکھیں۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو پیغام پہنچا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں اپنی طرف سے یہ کلام نہیں سنا رہا، یہ پیغام میں اپنی طرف سے نہیں گاڑ رہا، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، اور آپ جو میری مخالفت کر رہے ہیں کہ میں راہ ہدایت پر ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور اس کے آپ کے ذریعے پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ کفار گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کو بھاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ آپ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت کا لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا،
یعنی فلاح ہوتا پھر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، رائے فرار اختیار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے۔ اور یہ میدان حشر کا معاملہ ہے کہ میدان حشر میں جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور اس طرح تناول کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے، یعنی اب آخرت میں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ مرنے سے پہلے وقت ہے کہ ایمان اللہ پر لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پر عمل کرو، قرآن مجید کے احکام مان لو۔ تم دنیا میں تو اس سے بچتے رہے، دنیا میں بات نہ مانی، اور اب آخرت میں کہتے ہو کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو اب آخرت کا ایمان لانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب وقت ہے، اور جب یہ وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا، یعنی آپ کی بات نہیں مانی تھی، آپ کی مخالفت کی تھی، اور دور دراز دن دے کے پھینکتے رہتے تھے، یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں ہے، یعنی قیامت پر ان کا یقین بھی نہیں تھا، یوم آخرت کے منکر تھے۔ اور قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ آپ سلم کب گھرا ہوا ہے، کبھی کہتے یہ جھوٹ ہے، کبھی کہتے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ توبہ نعوذ باللہ، آپ جادوگر ہیں، کائن ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، اور جب کہ کسی بات کی بھی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، تو اس وقت یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کا اس وقت دیکھیں گے، اس وقت ان کے احوال دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پریشان اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت جب یہ خواہش کریں گے تو یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی ایمان لانے والی، کیونکہ یہ دنیا ازمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، جہاں آپ نے کرنا ہے، وہ جو ہے نا آخرت جو ہے نا وہ دار الجزا ہے، اور پھر ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پھر وہ پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے ان کو نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ عائد کر دیا جائے گا، یعنی ان کی خواہش کو رد کر دیا جائے گا، ان کی یہ بات اس وقت ان کا یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، اس وقت ان کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے تمہارے پاس وقت ہے کہ کلمہ پڑھ لو، توحید پر بن جاؤ، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، اللہ والے بن جاؤ۔ اور آخری جو آیات اس سورت مبارکہ کی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، کہ ان کی جیسا کہ ان سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، جب انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی تو وہ اللہ کی سخت گرفت میں آئے، یعنی پچھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کے معائنے تو دیکھتے تھے، جب دیکھتے تھے نا عذاب آ گیا تو اس وقت کہتے تھے اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت یعنی کہ سکرات موت کے وقت ایمان لانا کام نہیں دے گا، جیسا کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا تو پھر کہنے لگا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ اس نے موت کو دیکھ لیا تھا تو اس کا اس وقت کام ایمان لانا نہ آیا، تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ ہم تمہاری لاش کو تمہارے جسم کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے عبرت کے لیے۔ اس بدبخت نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے مخالفت کی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے ہزاروں بچوں کو بنی اسرائیل کے ان کو ذبح کیا تھا،
آج عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے. لیکن جو عبرت حاصل نہ کریں تو اس کو بھی دے کر حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ایمان کی دولت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے. جو ہدایت کا طلبگار بھی نہ ہو تو اس کو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ اور دوسرا اور انہی کی طرح یعنی کہ جس طرح یہ مکے کے لوگ شک کر رہے ہیں نا کہ آپ سچے اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، بلکہ آپ سیادت چاہتے ہیں، آپ ہم پر اپنی سرداری کرنا چاہتے ہیں، آپ غریب خاندان کے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے تو اس پر بھی یہ اعتراض ہوتا تھا. ان کے بڑے بڑے سردار یہ اعتراض کرتے تھے یہ تو معمولی آدمی ہے، ہم اس کی بات مان لیں، پھر اس کے ماننے والے بھی معمولی ہیں. اب اس لیے اب معینہ عذاب کے بعد ان کا ایمان کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو اپنا وہ عذاب کو دیکھ لیں گے نا. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریب و شک سے بچو، یعنی شک نہ کرو، قیامت آنی ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سے ہمارے اعمال کی بابت کچھ کی جائے گی، اور جو شک کی حالت میں فوت ہوگا تو اسی حالت میں اٹھے گا، اور جو یقین پر مرے گا وہ قیامت والے دن یقینی کے ساتھ اٹھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن مجید کی حقانت پر، یوم آخرت پر پختہ ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء کے گروہ کے ساتھ، صدیقین کے گروہ کے ساتھ، صالحین کے گروہ کے ساتھ، شہداء کے گروہ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا معاملہ فرمائے کہ ہم بھی ان کی گروہ کے ساتھ اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری باقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے ہمیں توفیق دیں اور ہمارے آسانی بنائیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے سورۃ الصبا مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ آئندہ درد جو ہے ہمارا وہ سورۃ فاطر سے شروع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.